السلام علیکم دوستو، بریکنگ نیوز ود موظف فاخر میں خوش آمدید۔ بانی پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اہم ترین سرکردہ عمران احمد خان نیازی صاحب کے بارے میں یہ اطلاع سامنے آئی ہے اڈیالہ جیل سے کہ عمران خان صاحب نے جیل میں دیسی ادویات کا استعمال شروع کر دیا ہے، اور ان کو دیسی ادویات کا مشورہ محترمہ حکیمہ بشرا بی بی صاحبہ نے دیا ہے، اور بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے جو نسخہ ان کو دیسی ادویات کا تجویز کیا گیا ہے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کا عمران خان کو اچھا خاصا افاقہ ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ خبر جو ہے وہ روزنامہ جنگ میں شائع ہوئی ہے، اور جنگ کی اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی یہ خبر موجود ہے۔ اس خبر کے مطابق اس کے رپورٹر ہیں حافظ وسیم اختر صاحب۔ انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ منگل کو سینٹرل جیل راولپنڈی میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے چیک اپ کرنے والی پمس کی میڈیکل ٹیم کو بتایا کہ 2 روز قبل ان کے پیٹ میں درد ہوا، اور کچھ روز سے انہیں کانسٹیپیشن یعنی قبض کی بھی شکایت تھی، جس پر انہوں نے اپنی اہلیہ حکیمہ بشرا بی بی صاحبہ سے رابطہ کیا، اور بشرا بی بی نے انہیں ایک دیسی دوائی تجویز کی جس کا نام ہے کرسے ملین۔ یہ ایک دیسی دوائی ہے جو انہوں نے استعمال کی، اور اس سے انہیں بے حد افاقہ ہوا۔ عمران خان نے پمس کی ڈاکٹرز کی ٹیم کو آگاہ کیا کہ وہ خود کو فٹ رکھنے اور سٹیمنا بڑھانے کے لیے بھی ایک ہربل میڈیسن استعمال کر رہے ہیں جس کا نام ہے جنکو بلوبا ایک دوائی ہے، ہربل میڈیسن ہے جو کہ عمران خان صاحب استعمال کر رہے ہیں۔ اور عمران خان نے ڈاکٹرز کو بتایا کہ ان کی زوجہ یعنی محترمہ بشرا بی بی صاحبہ دیسی ادویات کے بارے میں ان کی رہنمائی کرتی رہتی ہیں، اور یہ جو دیسی ادویات ہیں یہ ان کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہوتی ہیں۔ میری مسکراہٹ سے آپ نے کوئی اور معنی نہیں لینا، ایشو یہ ہے کہ یہ جو ہربل میڈیسن کا ذکر کیا ہے عمران خان صاحب نے، جنکو بلوبا، یہ میں نے سوچا کہ ذرا اس کو چیک کر لیا جائے۔ یہ جنکو بلوبا کا نام اگر رپورٹر صاحب نے لکھا ہے تو اس کے پیچھے بھی ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی شرارت ہو۔ تو جب میں نے اس کی تفصیلات کو گوگل سے چیک کیا اور پھر چیٹ جی پی ٹی سے بھی اس حوالے سے رابطہ کیا، تو کچھ انفارمیشن اس حوالے سے نکلی ہے کہ یہ ایک ہربل میڈیسن ہے جو دماغی صحت کو اور بلڈ سرکولیشن کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ ایک پودا ہے جس کو جنکو ٹری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ جو دوائی ہے یہ اس پودوں کے پتیوں سے بنائی جاتی ہے، اور یہ دوائی طب یونانی، چینی اور مغربی ہربل میڈیسن میں استعمال ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے استعمال کیوں کیا جاتا ہے، یا یہ کن امراض کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ تو یہ یادداشت اور دماغی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ الزائمرز یا ڈیمنشیا یعنی بھولنے کی بیماری، اس سے مریض کو افاقہ ہوتا ہے اور اس کے دماغی افعال بہتر ہوتے ہیں۔ بلڈ سرکولیشن، یہ دوسرا اس دوائی کا فائدہ ہے کہ اس کے نتیجے میں خون کی روانی وہ بہتر ہوتی ہے، اور ہاتھ پاؤں سن ہونے کی جو شکایت ہے اس کا بھی خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے جس میں جسم میں فری ریڈیکلز سے ہونے والے نقصان کو کم کیا جاتا ہے اور بڑھاپے کے اثرات کو سست کیا جاتا ہے، یعنی یہ ایک اینٹی ایجنگ میڈیسن بھی ہے۔ آنکھوں کے استعمال، آنکھوں کے علاج، جس طرح ریٹنا میں کچھ زخم یا ہلکا سا کوئی نشان وغیرہ آ جائے تو یہ اس کو بھی بہتر کرتا ہے۔ ڈپریشن، بندہ جو ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے یہ اس کے لیے بھی بہتر ہے، اور یہ موڈ ڈس آرڈر کا علاج بھی اس کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جنکو بلوبا جو بیماری ہے، یہ اس کے بارے میں بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ جو ہے ایک اور دیگر، جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ موڈ کو بہتر بناتی ہے، اینٹی ایجنگ ہے یعنی بڑھتی عمر کے اثرات کو ذرا دور کرتی ہے، اسی طریقے سے یہ ایک ایرکٹائل ڈس فنکشن ED کا علاج بھی ہے۔ ایرکٹائل ڈس فنکشن کا مطلب آپ کو بخوبی اندازہ ہے، آپ گوگل سے بھی اس کا مطلب چیک کر سکتے ہیں۔ یہ ایرکٹائل ڈس فنکشن کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دوائی ہے یہ آپ کے جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ لبیڈو،
یہ اس کو بھی بہتر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ ہارمونز اور دماغی کیمیکلز پر اثر ڈال کر جو ڈیزائرز ہیں اس میں بھی اضافہ کر سکتی ہے. اب یہ میں نے جب یہ چیزیں دیکھیں تو مجھے بڑا عجیب سی بات فیل ہوئی کہ عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں, انہوں نے اپنے موڈز کو, اپنے لبیڈو کو بہتر بنا کے کیا کرنا ہے؟ یا یہ جو ای ڈی ہے اس کا ان کا اس وقت اس کی کیا ضرورت آ جاتی ہے انہیں؟ ہاں, جہاں تک ڈیمنشیا ہے, دماغ پر بوجھ ہے, یادداشت کی کمزوری ہے, ڈپریشن ہے, خون کے بہاؤ میں بہتری ہے, سٹیمنا میں بہتری ہے, یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے. کیونکہ عمران خان صاحب تو ایتھلیٹ ہے, بڑی ہیوی ایکسرسائزز کرتے ہیں, اور ایک بندہ جو ایتھلیٹ ہو, جس نے اتنی کرکٹ کھیلی ہو, اتنی جو ہے وہ ایکسرسائز کا بندہ عادی ہو, جس نے جیل کے اندر بھی اپنے لیے اے سی نہیں مانگا, فریج نہیں مانگا, اس نے کہا جناب مجھے ایکسرسائز کے لیے ڈمبل چاہیے اور جناب مجھے سائیکلنگ کے لیے چاہیے, واک کرنے کے لیے چیزیں چاہیے. تو ان کے لیے 7 کمروں پر مشتمل ایک بیرک کو بنایا گیا, دیواروں کو ٹایا گیا تاکہ عمران خان صاحب وہاں پر چہل قدمی کر سکیں. خصوصی جم وہاں پہ بنایا گیا تاکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جم کے اندر ایکسرسائزز کر سکیں. تو وہ بات تو پتہ لگتی ہے نا کہ ایک بندہ کھلاڑی ہے, اس کا سٹیمنا تو بہتر ہوگا, لیکن یہ مزید سٹیمنا بہتر بنانا یہ میری سمجھ میں نہیں آیا بات. پھر دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف مختلف مواقع پر جب ان کی میڈیا انٹریکشن ہوتی ہے, وہ مسلسل اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جناب مجھے جو ہے وہ میری اہلیہ کے ساتھ ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی, ہمیں ساتھ وقت گزارنے کا موقع نہیں ملتا, ہمیں ایک دوسرے سے دور رکھا جاتا ہے. اس طرح کی عمران خان صاحب مسلسل اظہار خیال کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو پیمز کے ڈاکٹر ہیں, یہ عمران خان صاحب کو طبی مشورے پرچیوں پہ لکھ کے بھیجتے ہیں, یا موکلات جو ہیں محترمہ بشرا بی بی کے, وہ عمران خان صاحب تک روحانی چینلز کے ذریعے وہ ان تک پہنچاتے ہیں کہ جناب اب آپ کو کانسٹیپیشن ہو گئی ہے, آپ اس کانسٹیپیشن کے لیے حکیم بشرا بی بی صاحبہ نے آپ کے لیے یہ دوائی تجویز کیا ہے, یہ یونانی دوا ہے, یہ موکل ابھی لے کے آئے ہیں, یہ دوائی آپ استعمال کریں. تو کوئی نہ کوئی چینل تو ہوگا نا عمران خان کا بشرا بی بی کے ساتھ رابطے کے لیے, کیونکہ اگر ان کی بات کو درست سمجھ لیا جائے کہ ان کا رابطہ نہیں ہو پاتا, ملاقاتیں نہیں ہو پاتی, تو پھر کوئی نہ کوئی چیزیں تو آپس میں رابطے کے لیے ہوں گی, تو اس کے ذریعے پھر یہ آتی ہوں گی. لیکن یہ بات بھی چلے سمجھ آ جاتی ہے کہ موکلات آ گئے, موکلات چلے گئے, یا پرچی پر لکھ کے آ گئی چیز, یا عدالت کے اندر اگر سماعت کے موقع پر ملاقات ہوگی, وہاں پہ عمران خان نے کہہ دیا کہ میرے پیٹ میں درد ہے, تو بشرا بی بی نے کہہ دیا کہ جناب یہ دوائی منگوا کے کھا لیں. عمران خان صاحب نے منگوا لی دوائی. لیکن یہ ای ڈی کے لیے کیوں؟ یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ سکی. پتہ نہیں اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے, یہ عمران خان صاحب ہی بہتر جان سکتے ہیں, یا یہ حافظ وسیم اختر صاحب بہتر جان سکتے ہیں, جنہوں نے اس خبر کو رپورٹ بھی کیا اور خاص طور پر اس بات کا ذکر کیا کہ بشرا بی بی کے کہنے پر عمران خان صاحب جو ہے وہ ادویات استعمال کر رہے ہیں, دیسی اور ہربل میڈیسن. اور پھر انہوں نے یہ جو جن کو بلوبا نام کی ایک ہربل میڈیسن جو ہے, وہ انہوں نے خاص طور پر اس کا نام خبر کے اندر مینشن کیا تاکہ لوگ خود چیک کریں کہ یہ جن کو بلوبا کس مقصد کے لیے ہے. تو کوئی نہ کوئی شرارت تو ہے اس میں, اس کے بغیر یہ کام نہیں چل سکتا آگے. اور دیکھنا یہ ہے کہ بشرا بی بی عمران خان کے اور کون کون سے امراض کا علاج کرتی ہیں, اور کس کس طریقے سے ان کے یہ جو حکیمی مشورے ہیں وہ عمران خان کے جو ہے نا وہ معاون ثابت ہوتا ہے. کیونکہ سیاسی مشوروں کے اثرات تو ہم نے دیکھ لیے, بشرا بی بی نے جو سیاسی مشورے دیے عمران خان صاحب کو, اس کے اثرات تو ہم نے دیکھ لیے کہ ان سیاسی مشوروں کا نتیجہ یہ نکلا کہ 9 مئی ہوا. ان سیاسی مشوروں کا نتیجہ یہ نکلا کہ جنرل فیض حمید کے ٹرانسفر کو رکوانے کی کوشش کی گئی. ان سیاسی مشوروں کا نتیجہ یہ نکلا کہ سائفر کی بنیاد کے اوپر ایک ہنگامے کو کریٹ کیا گیا. ان سیاسی مشوروں کا نتیجہ یہ نکلا کہ 9 مئی ہوا. ان سیاسی مشوروں کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان اس وقت اڈیالہ جیل میں ہیں. اب باقی جو حکیمی مشورے ہیں ان کا کیا کیا اثر کب کب ہوا, وہ حکیمی مشورے بشرا بی بی نے کب کب دیے, کون کون سے امراض کے لیے دیے, وہ امراض کیسے دور ہوئے, یہ تو اب عمران خان جا سکتے ہیں, یا یہ جو حافظ وسیم اختر صاحب ہیں یہ جان سکتے ہیں, جنہوں نے یہ جن کو بلوبا کی ہربل میڈیسن
کا نام تجویز کیا ہے عمران خان صاحب کو علاج کے لیے، یہ بہتر جان سکتے ہیں۔ البتہ خبر دلچسپ تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔